الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخر الحديث. معزز علماء کرام، جب بھی علماء کرام کی مجلس ہوتی ہے تو اس میں کوئی بیان و ارشاد تقریر نہیں ہوتی مقصود، اس لیے کہ علماء تو خود تقریر کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے ہیں. مقصد کیا ہے؟ جیسے کسی گھر میں لڑکے یا لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو ماں باپ رشتے دار جمع ہوتے ہیں رشتہ کرنے کے لیے. رشتہ ہو گیا تو پھر شادی کی تاریخ طے کرنے کے لیے یا اس کے آگے کے سارے کام کا سوچنے کے لیے. تو یہ جو جمع ہوتے ہیں ایک لڑکے اور لڑکی کے گھر کے بسانے کی فکر سے کہ ان کا گھر بس جائے اور یہ آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے والے بن جائیں. تو ہمارا یہاں جمع ہونا اس کی بنیاد کیا ہے؟ کیا فکر لے کر ہم جمع ہوئے اور ہماری سوچ کیا ہے؟ کہنے والے نے کہہ لیا، سننے والوں نے سن لیا، وہ ہمارے بلا یہ مقصود نہیں ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارا مقام کیا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے. اس لیے کہ جتنا اونچا مقام ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. تو علماء وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ علماء میرے وارث ہیں. اتنی بڑی چیز ہے، ساری نسبتیں اس کے مقابلے میں ہے. کوئی آدمی کسی بڑے مالدار خسر کا، بڑے مالدار باپ کا وارث بن جائے تو لوگوں میں چرچے ہوتے ہیں، یا یہ تو بہت سیدھا سادہ تھا، پاس میں کچھ نہیں تھا لیکن کروڑ پتی ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ کہ اس کے ابا کروڑ پتی تھے، اس کے خسر تو اس کی بیوی کے واسطے سے مال اس کے پاس آیا تو وہ بھی بلا نہیں سمجھتا اور لوگ بھی اس کے چرچے کرتے ہیں. ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. کبھی یہ حدیث سن کر ہمارے دل میں کچھ سرور کی لہر دوڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھیک ہے اچھے مکان میں رہتے ہیں، تھوڑی سی تنخواہ کو گزارا کرتے ہیں، ہم جس باپ کے بیٹے ہیں ان کا سماج میں، قوم میں، گاؤں میں کوئی اتنا پوزیشن اور ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ نے مجھے جو نسبت دی ہے وہ نسبت کتنی اونچی ہے. لیکن مقولہ مشہور ہے اذا عمت خفت، اذا عمت بولو یا خفت. جب کوئی چیز عام ہو جاتی ہے تو ہلکی ہو جاتی ہے. ایک ایک گاؤں میں کتنے کتنے عالم، ایک ایک خاندان میں کتنے عالم.
بلکہ مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم عوام کے نزدیک تو بیچارے ہیں ہی ہیں، اپنے گھر میں بھی بیچارے ہیں. آپ کے 3 بھائی ہیں، ایک انجینئر ہیں، ایک ڈاکٹر ہیں، ایک بہت بڑے عہدے پر کام کر رہا ہے، اور ایک آپ ہیں. کوئی مہمان آتا ہے تو والد صاحب تعارف کراتی ہے، ہمارے ڈاکٹر ہیں، یہ ہمارے انجینئر صاحب ہیں، یہ فلانی کمپنی میں مینیجر ہیں. یہ جو ہے وہ بیچارے والد صاحب ہے، باپ بھی پیدا بیچارے والد صاحب. یعنی ان کے پاس وہ نہیں ہے جو ان کے پاس ہے، اور ہم بھی اپنے آپ کو بولو نہیں ہے کہ ہم نے اپنا مقام پہچانا ہی نہیں. دنیا والوں کے پاس میرے بزرگوں جو کچھ ہے اور جو جس لائن میں چل رہا ہے وہ سب اس دولت کے محتاج ہیں جو ہمارے پاس ہے. علم کے بغیر تو نہ تاجر کامیاب ہوگا، نہ ڈاکٹر کامیاب ہوگا، نہ وکیل کامیاب ہوگا، نہ کوئی بڑے عہدے والا کامیاب ہوگا، نہ جاگیردار کامیاب ہوگا، کوئی کامیاب ہوگا نہیں. ان کے پاس جو کچھ ہے اس کے محتاج ہیں. اس لیے علم الہی استغنا لاتا ہے. کیا لاتا ہے؟ تجید سے لاتا ہے. اور خانوی علیہ رحمہ کے مرید نے اس زمانے میں 1,00,000 روپے ہدیہ بھیجا اور ترقی بھی کی. حضرت اس زمانے میں میرے جیسا کوئی مرید آپ کو نہیں ملے گا. حضرت نے اس چٹھی کے پیچھے لکھ دیا میرے جیسا کوئی پیر بھی نہیں ملے گا، اور 1,00,000 روپے واپس کر دیا. کیا سمجھتا ہے؟ وہاں خانوی فرماتے ہیں جب میں مالداروں میں بات کرنے جاتا ہوں نا تو صدری میں 300 روپے ڈال کے جاتا ہوں. میرے پاس بھی ہے. سیکھنا. رضینا قسمت الجبار دینا لنا علم وللجہال مال. یہ اندر کی کیفیت و اندر کی، یہ تو ہمارے رب کی تقسیم ہے کہ ہم کو کیا دیا. کون سا علم الہی دیا جس کی نسبت اللہ کی ذات سے ہے. جو علم اللہ کی ذات سے نکلا کلام بن کر اور پیارے نبی علیہ السلام کی ذات سے نکلا عمل بن کر، وہ دولت ہمارے پاس ہے. یہ سب سے پہلے اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نہ دائیں دیکھیں نہ بائیں دیکھیں. دنیا والوں کے پاس جو کچھ ہے سب موہوب ہے، اور ہم کو تو پہلی آیت میں کہہ دیا ذالک الکتاب. یہ یقین بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں جانا پڑتا ہے. جاؤ گے؟ علم بڑھانے کے لیے نہیں جانا پڑتا. اسی لیے جماعت میں جا کر کتاب الایمان پڑھا جاتا ہے. وہ ایک ایسی محنت ہے جس محنت کے نتیجے میں جو پڑھا ہوا ہے اس کا یقین دل میں آ جاتا ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ہمارا یقین بن گیا تو ہماری تبلیغ ہو گئی. اصل تو یقین ہے، یقین کے بغیر تو کچھ نہیں ہوگا. لا ریب فیہ. ایسا سرمایہ ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. عزت اسی سے، کامیابی اسی سے، سکون اسی سے، چین اسی سے، اللہ کا تعلق اسی سے، دنیا اور آخرت کا بننا اسی سے. یہ تو دنیا والے سوچتے ہیں کہ ہزاروں سے کیا ہوگا، لاکھوں سے ہوگا، لاکھوں سے کیا ہوگا، کروڑ سے ہوگا. ہم بھی یہ سوچیں گے.
ضرورتیں کون پورا کرتا ہے؟ اللہ. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کام کرو کام، جب کام کرو گے نا بغیر محنت کے اللہ پیسے دے گا، اس لیے کام کریں گے پیسوں کی، بغیر پیسوں کے خدا چیزیں دے گا، اور بغیر چیزوں کے اللہ کام بنائے گا. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے مجھے دال چاول کا بھاؤ معلوم نہیں ہے، پکی پکائی میرا اللہ کھلاتا ہے، تم کو بھی یہی راستہ بتاتا ہوں. جب مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تشکیل ہوئی، تشکیل پہلے سے چلی آ رہی ہے، منگلی تندوری ایک مسجد تھی بمبئی میں، وہاں پڑھاتے تھے. اللہ جب نوازنا چاہتا ہے میرے بزرگوں تو کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے. والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، جمع پہنچ گئی، جمع تو ہر جگہ پہنچتی ہے نا. تشکیل ہوئی 4 مہینے وہاں تیار ہو مولانا جیسا ہم ابھی تیار ہوں گے انشاءاللہ. کیا شیٹ کی بجا دے ہو جائے تیار ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ضرور کیا. تو گھر والوں کو پتا چلا محمد مودو جا رہا ہے. عمر تیری بوڑھی والدہ کا گزارا کیسے ہوگا؟ اس وقت 18,000 کا قرضہ تھا. کتنے؟ 18,000 کا قرضہ تھا، اور تو جماعت نہیں چلا. اور مولانا کہتے ہیں میں بستر لے کر وہاں پہنچا اسٹیشن، تو فرمایا کہ جب لوگ جماعت میں جاتے ہیں تو گھر والے چھوڑنے آتے ہیں. میرے گھر والے مجھے پکڑنے آئے تھے کہ جاوے نہیں. اب گاڑی چلنے ہی والی ہے، سوار ہو نہ ہو. ایک بوڑھا جو تھا ایک طرف لے گا، مولانا کیا سوچتے ہو تم، سوار ہو جاؤ، اللہ تمہیں چمکائے گا، تمہاری اولاد کو چمکائے گا، تمہاری برادری کو چمکائے گا، اور تمہاری قوم کو چمکائے گا، اور تمہاری علاقے کو چمکائے گا. مولانا سوار ہو گئے. گھر میں تھوڑا اتار چڑھاؤ ہوا. کبھی کبھی مولانا بیان میں اپنی اس واقعے کو بیان فرماتے اور روتے تھے دعا کرو میرے 4 مہینے موت پر پورے ہو. $18,000 کا قرضہ تھا، والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، گھر کے حالات بکھرے ہوئے تھے، لیکن اس محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 ملکوں کا سفر کروایا اور 30 حج کروائے. اور دنیا میں جا کے توحید کا ڈنکا بجایا. دنیا میں جا کر ایک مرتبہ مولانا جماعت لے کے گئے تھے، کام کرتے کرتے حرم شریف پہنچے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منشا یہ تھا کہ یہ جماعت کچھ وقت بڑھا گئے تو ایسا تو میں ہماری عمر ساتھیوں سے بہت کچھ وقت بڑھا کر لیا. تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھیوں کو ترغیب دے رہے تھے. تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا مولانا کے کندھے پر کوئی ہاتھ رکھا کسی نے، تو دیکھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہماری عمر تمہیں بھی وقت بڑھانا ہے. کہا ٹھیک ہے. مولانا فرماتے تھے 1 پیسہ میرے پاس بچا نہیں تھا سوائے واپسی کے ٹکٹ. میں نے دیکھ لیا، طواف کیا، ملتزم پر گیا اور کہا یا اللہ مجھے جانا ہے تو انتظام کر دے. ہم تو وہیں جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ سیٹ صاحب کے پاس جائیں گے، چچا ماموں کے پاس جائیں گے؟ ہم تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے. ففروا
اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھیں گے، لوگوں سے اپنی حاجتوں کو چھپائیں گے، اشارتاً کنایتاً بھی ظاہر نہیں کریں گے، ہماری شان کے خلاف ہے۔ ہم سبب کے درجے میں لگیں گے اس لیے کہ لوگ ہمیں متہم نہ کریں، اس لیے سبب اختیار کریں گے کہ وہ کہیں مانگتا ہوگا، یہ ہوگا، متہم نہ کریں اس لیے سبب اختیار کریں گے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو فرمایا، یہ جو قرآن میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا نحن، تو علی میاں تو فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جی ہم تم سے رزق بھی نہیں چاہتے اور اسباب رزق بھی نہیں چاہتے۔ مولانا کہتے ہیں میں حرم شریف سے باہر نکلا تو ایک عرب شور مچا رہا تھا، من شیخ عمر پالن پوری، من شیخ عمر پالن پوری۔ میں نے کہا میں ہوں، چلو ہدیہ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کہا ہدیہ نہیں لوں گا، قرضہ لوں گا، تیرا پتہ بتا، میرا پتہ تو لے لے۔ اس طریقے سے چلے۔ مولانا سید احمد قادر رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے، جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے، مدینہ منورہ میں مسجد نور جو مرکز تھا، وہ بیمار تھے، حضرت کو بخار تھا، لیٹے ہوئے تھے، ایک عرب آیا، سلام کیا، مسافہ کہا حضرت فلاں شیخ نے لفافہ دیا ہے، بہت بڑا لفافہ، سمجھ گئے لفافہ یعنی اندر کیا؟ ہمیں معلوم نہیں تھا، وہاں سے صاحب کھولا تو ریال بھرے ہوئے تھے، کہا لے جا، میں آدمی منگواتا ہوں، کاغذ بھیجتا ہے، لے جائے، ضرورت نہیں مجھے، آدمی لاؤ، آدمی، میرے بزرگوں یہ آدمی کمانے کی تجارت ہے، لوگ پیسے کماتے ہیں، ہم آدمی کمائیں گے، پتہ نہیں ہمارے چلے میں سال میں 4 مہینے میں مقامی محنت میں کتنے لوگوں کا دین ہمارے نامہ عمل میں آ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ کمائی ہے ہماری، اسی لیے اس کو تجارت کہا گیا ہے، کمائی ہے۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ایک آدمی آیا، کہا حضرت میں عمرے میں گیا تھا، آپ کے نام کا ایک ثواب کیا، یعنی آپ کو ثواب دیا، کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بھائی ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، انہی ٹکڑوں سے اللہ ہمارا کام بنا دے گا۔ نظر کہاں ہے؟ ایک زبردست محنت اللہ نے دی ہے، لیکن ہے سادہ، سادگی سے دھوکہ لگا ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دعوت درکار فرماتے ہیں، ہیرے ہیں ہیرے اور اس پر پرانی چادر ڈال دی ہے، تو جو پرانی چادر دیکھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے یار اب یہ جو ہے نا یہ بھائی دوستوں ٹھہر جانا، دن کی بات ہوگی، ارے کیا تو مضامین پر بات کریں گے، یہ تو 6 صفات پر بات کریں گے، اس پر 6 صفات ہیں کیا؟ کیا ایمان کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے؟ قرآن حدیث میں نماز کا تذکرہ نہیں ہے، علم و ذکر کا تذکرہ نہیں ہے، اکرام کا تذکرہ نہیں ہے، اور اخلاص کا تذکرہ نہیں ہے، اور اللہ کے دین کی محنت کا تذکرہ نہیں ہے، اس کی خفت دل میں آنا کتنی خطرناک چیز ہے، معمولی چیز ہے یہ۔ 6 صفات یعنی کیا؟ 6 صفات بیان، 6 میرے دوستو، ایک مرتبہ ایک اللہ والے نے کسی سے کہا بھائی یہ کرو، تو اس نے منہ بگاڑ کر کہا یہ تو سنت ہے۔ حضرت نے فرمایا ہے تو سنت، اس نے جو کہا صحیح ہے، لیکن اس کا لہجہ کفر کا ہے۔ ہم 6 نمبر کو ہلکا سمجھیں گے، اور یہ 6 صفات کو بیٹھ کر گھڑے گئے ہیں۔ یہ 6 صفات پورا دین نہیں ہے، لیکن
اگر اس کو عملی طور پر زندگی میں اتار دیا گیا تو اللہ اس کی برکت سے پورے دین پر چلنے کی خدا استعداد پیدا کر دیتا ہے. عجیب و غریب ہے یہ. اور یہ صفات تو قرآن میں ایک جگہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے بولو نا فاستمع بولو. پہلے تو آواز آئی یا موسیٰ انی لا الہ واقم الصلاۃ فاستمع لما یوحیٰ. تو یوحیٰ میں کیا ہوگا؟ علم ہی ہوگا نا. ولا تنیا فقولا لہ قولا لینا. اکرام آ گیا. اور تمام نبیوں کی آواز تھی لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی. اور پھر نقد تشکیل بھی آئی اذهب الى فرعون. نقد کہہ رہا ہوں اسی وقت تشکیل ہوئی تھی نا. میرے بھائیوں ایک عجیب و غریب محنت اللہ نے دی ہے. اور پھر ایک مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ مولانا محمود احمد صاحب سیو حالوی تھے رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے بچیوں کے لیے اسلامک کورس نام کے چھوٹے چھوٹے رسالے نکالے. وہ فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ ہمارے یہاں اجتماع تھا. میں مجمع تھا کونے میں بیٹھا ہوا تھا. میرے دل میں بات آئی کہ 6 نمبر کے 8 نمبر ہو جائے تو اچھا. معاش اور معیشت 2 بڑھ جاوے. وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں. دونوں تھا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان یقین چوٹی کا یقین. اور کبھی حیات الصحابہ روزانہ پڑھتے تھے. جب بدر کا واقعہ حیات الصحابہ میں پڑھتے تھے تو بیٹھنے والا ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ میں بدر کے میدان میں بیٹھا ہوں. ایک کیفیت ہوتی تھی. اسی لیے مولانا علی میاں صاحب اور مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپس میں کہنے لگے علی میاں ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں کوئی لیتا نہیں ہے اور مولوی یوسف ایک بات کہتا ہے پوری دنیا رہ جاتی ہے. کیا بات ہے؟ تو علی میاں نے کہا منظور صاحب مولوی یوسف کا بیان ایک کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے. ایک اندر کی چیز ہوتی ہے. تو ہم مولانا مقبول صاحب نے یہاں سوچا. وہاں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان بند کر کے کہا 6 کے 5 بھی نہیں ہوں گے اور 6 کے 8 بھی نہیں ہوں گے. یہ وائرلیس لگا ہوا تھا. اپنا بیان شروع کر دیا. ایک محنت اللہ نے دی ہے. محنت سادہ ہے لیکن غرض اس کی ٹھوس ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی 6 مہینے لگا کر آیا. اس زمانے میں 6 مہینے. تو جب آدمی ذرا زیادہ قربانی دیتا ہے تو ہوتا ہے نا کچھ نہیں ہوتا ہے. کہ جاؤں گا تو حضرت معانقہ فرمائیں گے, اپنے دسترخوان پہ بٹھائیں گے, ناشتہ کروائیں گے اور کارگزاری پوچھیں گے. معاف کرنا, پھر کہتا ہوں معاف کرنا. اس کام سے ہم میں سے میرے جیسا اس لیے ہٹا ہے کہ لوگ میرا اکرام نہیں کرتے ہیں, اور آگے کہوں لوگ میرا بیان نہیں رکھتے ہیں. ہم اس لیے لگیں گے, ہم اپنا اکرام خود چاہیں گے. کیا مشورے میں جاؤ یار, کوئی باپ کو پوچھتا تھا, کوئی آگے بلاتا تھا. ہم اس لیے جائیں گے. ہم لوگ لکھنؤ گئے مدرسے کی تشکیل کے لیے. تو حضرت مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ہم ملاقات کے لیے گئے تو بڑی حسرت کے ساتھ کہا بھائی میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اس راستے میں چلوں پھروں, لیکن اب اتنی سخت نہیں رہی ہے. اتنا بڑا آدمی. جب حضرت جی مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعزیت کے لیے نظام الدین پہنچے. مولانا عمر صاحب کا بہت اثر تھا. بھائی ہوئے تو ہو ہی گئے, والد صاحب سے
یہ دونوں حضرات نیچے بیٹھ گئے. مولانا عمر صاحب نے مولانا منظور صاحب کے پاؤں پکڑ کر کہا روتے ہوئے, حضرت ہم تو یتیم ہو گئے, ہمارے حضرت چلے گئے, ہمارا بندھن ٹوٹ گیا. بھائی جڑے تو کیفیت تھی, تسلی دی. پھر مولانا منظور صاحب جانے لگے تو جاتے ہوئے کہا مولی عمر اور زبیر, کل اللہ کے سامنے یہ کہہ دینا کہ منظور بھی نظام الدین آیا کرتا تھا, ہم کیا جانیں. شاہ عطا اللہ بخاری 12 گھنٹے بولنے والے, ان کا ایک ملفوظ دیکھا, لا الہ الا اللہ مولانا الیاس سے سمجھا اور محمد رسول اللہ مولوی یوسف سے سمجھا. کیا چیز ہے. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جماعت میں جانے لگے فارغ ہو کر, بھائی ساتھی تو ساتھی ہے, بہت سے تو کیا کہتے ہیں سال والوں کو, تم جماعت میں جاتے ہو تمہارے استاد کی ناک کٹواؤ, کیا تمہارے استاد کی کچھ باقی رکھا ہے جو سیکھنے جا رہے ہو. نورانی حجاب. مولانا عمر صاحب کے ساتھیوں نے کہا مولی عمر اب کیا باقی رہ گیا ہے, چلے ہو. کہا نقوش کو نفوس میں اتارنے جا رہا ہوں, تقویٰ کا نقش پڑا ہے, زہد کا نقش پڑا ہے, لیکن نفوس میں نہیں ہے, وہ اتارنے جا رہا ہوں. وہی کہنے والے جب نظام الدین آتے تھے اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان سنتے تھے تو یوں کہتے تھے مولانا عمر صاحب ہم نے تفسیر ساتھ میں پڑھی ہے, لیکن یہ نکات آپ کہاں سے لا رہے ہیں. وہ محنت ہے, سادہ ہے. تو 6 مہینے لگا کر آیا تو تربیت ہے. جیسے مفتی زمین العابدین صاحب پاکستان والے پہلے دیکھا تو آتے تھے تو ان کی چلے کی جماعت دے کے بھیجا, مفتی جی یوں کرنا یوں کرنا یوں کرنا. جب واپس آئے کارگزاری سنی, کیا کر کے آئے ہو, کیا کہتے ہیں, کرتے کیا. پھر دوسری جماعت, پھر کارگزاری, سمجھ نہیں رہے ہو کیا کرنے کا ہے. ایسا ہوتا رہا. 2-4 مرتبہ ہوا, پھر آئے تو مفتی صاحب نے کہا حضرت کام تو ایسے ہی کروں گا جیسے آپ فرما رہے ہیں, لیکن ذرا مجھے یہ بتا دیجئے میرے ساتھ یہ معاملہ کب تک ایسا رہے گا. اب مولانا یوسف صاحب نے فرمایا مفتی صاحب اگر پہلے ہی دن ہم آپ کو شاباشی دے دیتے تو آج جس مقام پر آپ ہیں اس مقام پر نہ ہوتے. تربیت ہے. تو 6 صفات اور وہ 6 مہینے بعد سلام علیکم تو انداز بھی دوسرا ہوتا ہے. والے تو پوچھا نہیں. تو دل میں انہوں نے سوچا کہ مجھے پہچانا نہیں ہوگا کہ 6 مہینے والا ہے. تو جب جماعت روانہ ہوتی ہے ابھی تو مسافہ ہوتا ہے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے. تو جب ان کی باری آئی تو یوسف صاحب نے فرمایا صبح تو مسافہ ہو چکا تمہارا. اچھا یہ تو جانتے تھے کہ 6 مہینے والا ہے, پھر بھی کچھ کرو نہیں. چلو وہ چھٹی, کس سے, تبلیغ سے. کچھ قدر تو ہے نہیں. سامان لے کے چلے نظام الدین کے گیٹ پر بنگلے والی مسجد کے کھڑے درخشا کے انتظار میں. اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا. میرے دوستو شیطان کے پاس ہم سب کے دلوں کی چابی ہے. اس کے دل کا تالا کون سی چابی سے کھولا جاتا ہے اور اس میں کون سی چیز ڈالی جاتی ہے.
ہم سب کی چابی اس کے پاس ہے. کس کو کس راستے سے ہٹانا ہے, کس کو کس طریقے سے. لیکن اللہ نے دل میں بات ڈالی, تو نے مول یوسف کے لیے کیا تھا کہ اللہ کے لیے کیا تھا؟ تو کہ اللہ کے لیے. چل واپس, کہیں نہیں جانا. جیسے وہ نظام الدین کے گیٹ میں داخل ہوا تو مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے تھے, فوراً فرمایا, ارے آؤ بھائی آؤ, کچھ سناؤ تو صحیح, 6 مہینے میں کیا کر کے آئے. یہ عوام میں باتیں نہیں سنائی جاتی. کیا کر کے آؤ, ذرا سناؤ. تربیت ہے, عجیب و غریب کام ہے, سادگی کی چادر ہے. لیکن جو سال لگاتے ہیں علماء, آپ بھی لگاؤ گے پرنجنی انشاءاللہ میں لگاؤ گے. جب وہ سال لگاتے لگاتے چادر اڑتی ہے نا تو ہیرے ہیں یار. زندگی پر کام کو نہیں چھوڑتے ہیں. کہ ہم کیا سمجھتے تھے, اور سال اسی لیے علم بڑھانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ امت کے مختلف طبقات ہیں, ہر طبقے کا مزاج الگ ہے, اور جب تک اس کو اس کے مزاج کے مطابق نہیں چلایا جائے گا وہ چل نہیں پائے گا. مولانا عبید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بریلوی, وہ کہتے ہیں ہم پڑھتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, تو جمعرات کے دن حضرت ہمیں جماعت میں بھیجتے تھے. تو ایک میواتی امیر ہوتا تھا, تو گاؤں آنے سے پہلے ہم لوگ گلی ڈنڈا کھیلتے تھے, اور جب سورج ڈوبنے کے قریب ہوتا, میاں جی چلو گشت کریں گے, تو اندر سے بھرا ہوا ہوتا تھا, کیا کھا گشت کرو گے, اب مغرب ہوگی. اب دوسرے دن واپس جمعہ کو تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے تھے کارگزاری, تو میاں جی وہ میواتی تو اپنی بڑھاس نکالتا تھا. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ طلبا سے پوچھتے تھے, بھائی گشت کیا تھا حضرت, کیا تھا, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ماشاء اللہ. اب وہ تو کاٹو تو خون نہ نکلے میاں جی کو, تو اس طریقے سے چلایا ہے. اس لیے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے, آج کے اساغیر کل کے اکابر بنیں گے. آج کے اساغیر کل کے اکابر بنیں گے. اب جوانوں کو کبھی جوانوں کی جماعت دے دی جاتی ہے, کبھی تاجروں کی جماعت دے دی جاتی ہے, کبھی دنیاوی تعلیم والوں کی جماعت دے دی جاتی ہے, کبھی میواتیوں کی جماعت دے دی جاتی ہے. مولانا عمر صاحب فرماتے تھے, جو مولوی میوات کی جماعت چلائے گا وہ عالم کو چلائے گا. تو ان کا مزاج ہے جب ہے. یہ سب تربیت کی چیز ہے. اور ہم لوگ جب سن 84 میں سال لگا رہے تھے, ارے آپ بھی لگاؤ گے یار, تو وہ میواتیوں سے ڈر لگتا تھا ہم لوگوں کو کہ چلہ کیسے پورا ہوگا. سب جمع ہوتے تھے تو ایک مولوی نے کہا پورا چلہ رونے میں گزرا. کیوں؟ تو صبح سب یہ رات کو مشورے کرتے تھے کہ امیر کو چھت پر لے جاؤ, نیچے ڈال. تو میں اللہ کے سامنے روتا تھا, سوتا نہیں تھا کہ اللہ کب چلہ پورا ہوگا. اور ایک ایسا تھا کہ صبح شادی سے پہلے ہر مسجد پر اذان دے دیتے, اور وہ بستی والے پوچھے تھے. ایسی کارگزاری سنا. ایک مولوی صاحب نے کہا کہ یار جب کوئی دعوت دینے آتا تو ہم دعوت قبول کرتے, میواتی چپکے سے جا کر دعوت دینے والے سے کہتا بکرے کا گوشت بنائیو, بڑے بڑے مولوی ہیں اس میں. تو میں تعجب کرتا گیا, تو پتا چلتا کہ پیچھے سے جا کے کہہ گیا. اور پھر کھانے کے بعد وہ اوپرے آتے, اوپلے چھانے, وہ تو حکا پیتے تھے, تو وہ چھانے مانگتا تھا. تو ہر ایک کے سر پر ایک چھانا, اور امیر آگے. تربیت ہوتی ہے. تو کبھی میواتیوں کی جماعت دے دی جاتی. ایک مولوی صاحب سال میں گئے تو ایک جماعت ان کے حوالے کی, لے جاؤ صاحب.
جب سال پورا کر کے آئے تو کارگزاری سنی، کہا حضرت کوئی اچھی جماعت دو نا، اچھے سے رہو 3 دن رکھنے کے بعد دوسری جماعت دی، واپس آئے، کارگزار کیسی تھی؟ وہ تو پہلے بھی 2 قدم آگے، حضرت اچھی جماعت دو، آئے تیسری مرتبہ آئے، کارگزار وہ کیسی تھی کہ حضرت مت پوچھو، کوئی اچھی جماعت دو۔ مولانا یوسف صاحب نے فرمایا ہمارے پاس تو ایسا ہی مال آتا ہے، بنگاری کے بعد کیسا آئے گا؟ لیکن وہی بنگاری آگے بیچتا ہے اور فیکٹری میں جا کر پیکنگ میں پیک ہو کر بازاروں میں جاتے ہیں۔ کسی کا عقیدہ خراب ہوگا، کسی کی نماز صحیح نہیں ہوگی، کسی کو پاکی ناپاکی کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، ایسا مال لے کے جائیں گے اور ٹوٹی ہوئی امت کو اللہ سے جوڑیں گے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ٹوٹی ہوئی امت کو اللہ سے جوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک عام آدمی اللہ سے کہہ رہا، اللہ میاں تو کہاں ہے؟ تیری میری ملاقات ہو جاتی، تیرے سر میں تیل ڈال دیتا، تیرے کپڑے دھو دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بھاگا تو وہی آئی، موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی نہ برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تم تو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے آئے تھے، ایک میرا بندہ ایک کیفیت کے ساتھ بات کہتا ہے، تم نے جھڑک دیا۔ بھائیو ہمارے پاس وہ دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو، تاجروں کو، مزدوروں کو، مالداروں کو، غریبوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، ہر ایک طبقے کو اللہ سے جوڑیں گے۔ ہم اسی لیے آئے، اس لیے کہ قرآن کی اللہ کو جوڑنا، اللہ سے جوڑنے کے لیے اترا ہے نا۔ اس لیے آپ نے مقولہ سنا ہوگا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کا خلاصہ با میں، کہ با کو ادا کرو گے تو دونوں ہونٹ بولو نا مل جائیں گے۔ تو یہ قرآن اسی لیے آیا ہے کہ مخلوق اور اللہ کے بندے کس سے مل جائیں، اور خدا ہمیں آپ کو ذریعہ بنا دے۔ ہم کون ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہوگا جس کے دل میں اڑن دنیا کی، سامان کی، زمین و جائیداد کی، ہمارے دل میں وہ اڑن ہوگی جو اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے مبارک میں تھی۔ آپ ایسے روتے تھے جیسے چکی چلنے کی آواز آتی ہو، یہ بھی وراثت میں آئے گا۔ آپ کی نمازیں اتنی لمبی، حتیٰ یتورمت قدمہ، کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا، یہ بھی وراثت میں آئے گا، یہ بھی وراثت میں آئے گا۔ امت کا غم، امت کا درد، یہ وراثت کا بہترین ٹکڑا ہے۔ مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے کہ وراثت کا بہترین ٹکڑا امت کا غم ہے، لیکن امت کا غم کب ملے گا؟ جب امت میں گھسیں گے۔ جیسے ایک آدمی دواخانے گیا، تندرست آدمی ہے، اب کسی کا آنکھ کا آپریشن ہے، کسی کے کمر کا آپریشن ہے، کسی کی ٹانک کا آپریشن ہے، کسی کے گردے بدلے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو ان مریضوں کی ہمدردی دل میں آئے گی اور اپنی صحت کی قدردانی پیدا ہوگی۔ جب گئے تو نا، جب امت میں جائیں گے دیکھیں گے جوانوں کا کیا حال ہے۔ ابھی تو میرے بھائیوں معاف کرنا، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گاؤں کے ماحول کو دیکھ لو، اپنے خاندان کے ماحول کو دیکھ لو، اپنی برادری کے ماحول کو دیکھ لو۔ جوان بچیوں کا کیا مزاج ہے، جوان لڑکے کہاں جا رہے ہیں، ان کے اندر کیا لاوا پک رہا ہے، اور شادیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ جی دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اندر میں غم پیدا ہوگا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز ہمارے سامنے آوے، چاہے عقیدے کی لائن کی ہو،
عبادت کی لائن کی ہو، معاشرت کی لائن کی ہو یا معاملات کی لائن کی ہو، میرے بھائیوں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے تو امت کے لیے کوڑنا، راتوں میں امت کے لیے رونا اور ایک ایک کے در در گھر گھر جانا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کام شروع کیا تو علماء نے کہا، 3 قسم کے علماء تھے اس وقت، 2 قسم کے۔ ایک تو بعض علماء تو مایوس ہو چکے تھے کہ امت کا دھارا اب نہیں بدل سکتا، گئی امت۔ بعض علماء کہہ رہے تھے کہ امت کے پاس جتنا ہے اتنا باقی رکھو دین۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو دین کی جس سطح پر چھوڑا تھا اس سطح پر امت کو لانا ہے۔ اب گھر 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 جانے لگے تو بعض علماء نے کہا مولوی الیاس نے علماء کا وقار مجروح کر دیا، علماء گھر گھر جائیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نے فرمایا میں تو مسلمانوں کے گھر جاتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو جہل ابو لہب کے گھر جایا کرتے تھے۔ آج ہم کو اس چیز نے روکا ہے۔ مسل مشہور ہے نا، مسل مشہور ہے نا، کیا؟ پیاسا گن مت کرو، پیاسا آپ نے مسئلہ پڑھا ہے؟ ایک شخص جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک اندھا آدمی آ رہا ہے، سامنے گڑھا ہے اور نماز پڑھنے والے کو خطرہ ہے کہ گرے گا، دیکھتا تو ہے نہیں، کیا کریں گے؟ دنیا کے گھڑے میں گرنے سے بچانے کے لیے نماز توڑنے کا حکم ہے، امت کو جہنم کے گھڑے سے بچانے کے لیے کیا اپنی خواہشات کو چھوڑنے اور اپنے آرام کو قربان کرنے کا حکم نہیں ہوگا؟ آپ نے فرمایا مجھے کیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تم جہنم کی طرف دوڑے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ کر لا رہا ہوں۔ ہمارا یہ مقام ہے، ہم انتظار نہیں کریں گے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب تک امت یہ کہہ رہی ہے ہم مسلمان ہیں، رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، جس دن وہ یوں کہے گی کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، بازی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ حالات کیا ہے، کس طریقے سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت نازک موڑ سے ہم گزر رہے ہیں، بہت نازک موڑ سے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا ہے اللہم اجرنی من مضلات الفتن ما احییتنا، اے اللہ زندگی بھر گمراہ کرنے والے فتنے سے تو میری حفاظت کرنا۔ فتنے کس طریقے سے آتے ہیں؟ میں صوبے کا نام نہیں لوں گا، مدرسے کا نام نہیں لوں گا۔ ایک جگہ میں گیا تھا جلسے میں، ہمارا ایک شاگرد تھا، صبح دور ہے تو وہاں اطراف کے دوسرے مدرسے والے بھی آئے تھے، ایک محفوظ صاحب تھے، جو مفتی صاحب تھے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں بھی کوئی ترتیب بن جائے آئندہ۔ میں نے کہا دیکھیں۔ اب اس کے بعد وہ چلے گئے تو جس مدرسے میں گیا تھا وہاں کے محفوظ صاحب نے کہا قاری صاحب میں تو وہاں جاتا ہوں تو ان کا پانی بھی نہیں پیتا ہوں، کھانا تو دور کی بات ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا ہوگا؟ آپ دیکھو گے پورے گاؤں میں بنگلے ہیں، حویلیاں ہیں، خوشحالی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کا کاروبار جو ہے وہ عورتوں کے بالوں کا ہے، جو کنگھی میں ٹوٹتے ہیں بال، اس کو جمع کرتی عورتیں گھر میں، جمع پھر اپنے دفن کر دیتی۔ لیکن ایک کاروبار شروع کیا ہے اور وہ چائنا بال پہنچتے ہیں، وہ گتھیاں سلجھانے کا مشین چھوٹا موٹا ان کے پاس ہے، پھر اس کو اور زیادہ
استوار करके फिर पैक करके चाइना भेज, वो लाखों रुपये कमाते हैं। फिर मुझे कहा जो मुफ्ती साहब आपको दावत दे रहे थे वो भी ये कारोबार कर रहे हैं, जायज है? सब कुछ है लेकिन अंदर नहीं है, तो फितने ने घेर लिया। अंदर में एक दर्द होना चाहिए। शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सुना एक मोहल्ले में मुसलमान औरतें अपनी इज्जत बेचकर रोटी कमा रही है। शाह साहब ने कहा जाऊंगा मैं। लोगों ने कहा हजरत वो है ना तोहमत की जगहों से बचो। हाँ, मैं बोलने से डर रहा था। क्या उसने को उलमा के सामने बोलना। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के। अब हजरत के साथ देने वाले कौन? मेवाती। इसीलिए उलमा को समझ में नहीं आती थी मेहनत, लेकिन एक जमात निकाली मेवातियों की। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने ऊपर के कमरे के दरीचे से देख रहे थे, तो क्या फरमाया मालूम है? लो अब लोग क्या कहेंगे, मौली इलियास ने तो सहाबा जैसी जमात निकाल ही दी। हालांकि पहले साथ दे दी। एक एक बात मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब से पेश करते। हजरत मेरे दिल में एक बात आई है, आप जरा कुरान हदीस की रोशनी में देख लीजिए, अगर सही है तो मैं इसको चलाऊं वरना नहीं चलाऊंगा। एक मरतबा हजरत के दिल में बात आई कि आप अलैहिस्सलाम जब किसी सरिये को जमात को भेजते थे तो झंडा देकर भेजते थे। पढ़ियो से कहते पढ़ियो झंडा देकर भेजते थे, तो मैं भी अपनी हर जमात को झंडा दूं। लेकिन मशवरा तो साथियों के सामने बात रखी, तो लोगों ने कहा जकरिया आने वाले हैं, शेखुल हदीस साहब मशवरा करें। चंद दिनों के बाद शेखुल हदीस साहब आए, तो मौलाना साहब ने कहा जकरिया, वो तो पोते भतीजे थे ना जकरिया, मेरे दिल में एक बात आई है। तो शेखुल हदीस साहब ने कहा बिल्कुल हजरत है, सीरत में है, लेकिन आजकल हर सियासी जमात का एक झंडा होता है, आप भी अपनी जमात को दोगे तो आपकी जमात सियासी जमात बन जाएगी। हाँ 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 बिल्कुल नहीं देना। ये नहीं कि जो दिल में आया वो इल्हाम हो गया। एक एक बात पेश करते थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जमात निकाली और शुरू में कोई साथ जैसा नहीं था, तो कारी तैयब साहब को बुलाया, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब को बुलाया, मुफ्ती उलमा को बुलाया, दरवाजा बंद करो। दरवाजा बंद करके अपनी गद्दी के नीचे से एक छुरा निकाला। कहा कि एक सवाब की चीज बताऊं? हजरत बताइए, मुझे ज़िबा कर दो। मैं गुमराही फैलाता हूं ना, मैं गुमराही फैलाता हूं, तो ज़िबा कर दो, सवाब मिलेगा तुमको। नहीं नहीं हजरत, तो भी साथ दो। ये अंदर के कुड़न थी। कभी कभी अपनी रान पर हाथ मारते थे और कहते थे या अल्लाह मैं क्या करूं, अल्लाह करे वो कुड़न हमें नसीब हो जाए। क्या करूं मैं, मेरे गांव के जवान, मेरे गांव की औरतें, मेरे गांव की जवान बच्चियां, मेरे गांव की शादियां जिसका इस्लाम के साथ कोई जोड़ नहीं है, ये अल्लाह मैं क्या करूं। अगर इतना बड़ा मजमा कुड़ने वाला हो जाएगा, क्या खुदा नतीजा नहीं निकालेगा? रात को सोते नहीं थे, रात को सोते नहीं थे, घूमते थे और एक शेर गुनगुनाते थे। तो अहलिया ने कहा मौलवी साहब सोते नहीं हो? कि मैं क्यों नहीं सोता हूं, तुझे कहूं ना तो जागने वाले दो हो जाएंगे, तू और मैं। एक शेर गुनगुनाते थे, किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं। शबे वस्ल समझा, समझ आई? शबे वस्ल हम तो समझता हूं, पढ़ने सुन बता। शबे वस्ल बीवी है माशाअल्लाह और रात को बगलगीर होकर सोए हैं, है ना। किसी की शबे वस्ल सोते कटे हैं, किसी की शबे हिज्र रोते कटे हैं। हिज्र समझा?
کسی کی شب وصل سوتے کٹے ہیں، کسی کی شب ہجر روتے کٹے ہیں، الہی یہ شب ہے میری کیسی، نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں۔ یا اللہ، زبان میں لکنت تھی۔ محمد اللہ صاحب نے فرمایا حضرت کبھی کبھی ایک ایک جملہ 15 مرتبہ دہراتے تھے، تب جا کے وہ جملہ ادا ہوتا تھا، لیکن اندر کی ایک کڑن تھی، جنگلوں میں جا کے اکیلے روتے تھے امت کے لیے۔ ایک کڑن تھی کہ اللہ امت کہاں جا رہی ہے، امت کہاں جا رہی ہے۔ پوری زندگی حضرت کا وزن 30 کلو رہا، ایک درد تھا، کڑن تھی، عجیب و غریب کڑن تھی۔ حضرت نے ایک مرتبہ، ایک میاں جی عبد الرحمان تھے پہلے حضرت کے زمانے میں، کہا میاں جی میں کل گھر والی سے کہوں گا کہ میاں جی آئیں گے اور دین کی بات کریں گے پردے کی آڑ میں، تو تم ذرا ترغیب دینا، اس کے پاس سونا بہت ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، زیورات ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ حضرت نے بولا میاں جی آئیں گے یا دین کی بات ہوگی، تو پردے کے آڑ میں تم اتنے بجے بیٹھ جانا۔ بیٹھ گئی۔ میاں جی نے بہت ترغیب دی، میاں جی ترغیب دے کر آئے تو تھوڑی دیر کے بعد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے، بیوی تو ان کی تھی۔ کہا مولوی صاحب یوں کان پکڑ لیتے، یوں کیوں پکڑا، آپ مجھے کہہ دیتے۔ اللہ کی بندی میں تجھے کہتا حکم ہو جاتا، میاں جی نے جو کہا وہ ترغیب ہے اور میرا کام ترغیبی کام ہے۔ ترغیب ہمارا ہتھیار ہے، ہمارا اوزار ہے، جیسے ڈاکٹروں کے اوزار ہوتے ہیں، لوہار سونار کے اوزار ہوتے ہیں، امت کو دین کی طرف لانے کے لیے ہمارا اوزار فضائل و ترغیب ہے۔ ہم پیسے دے کر لائیں گے نہیں، پیسے بانٹیں گے، فضائل کے ذریعے سے ترغیب اور اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے کردار کو پیش کریں گے، اس طریقے سے امت کو لائیں گے۔ تو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا کیا تہمت کی جگہوں سے بچو، ہے نا؟ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے بڑے بڑے مشائخ حضرت آئے ہیں، استفادہ کا موقع ہے۔ پڑھے لکھے جو ہے نا، ہم ایک دفعہ دیوبند گئے تشکیل کے لیے، تو ہمارے سامنے ایک بات آئی کہ یہاں ایک کوئی مولوی صاحب آنے والے تھے طلبہ میں بات کرنے کے لیے، تو طلبہ سب جمع ہوئے تھے، تو ایک طالب علم ہے یار، میں جماعت لے کے گیا عربوں کی، پروگرام بنا دارالعلوم کا، اور وہاں ترجمہ کیسے کرنے کا، بڑے سامنے آ کے بیٹھ گئے سب، انہوں نے کہا آج تو اللہ سجاتے ہیں۔ میرے جو شیخ رمضان تھے مصر کے، بہت زبردست بات کرتے، تو اللہ نے میرے دل میں بات، میں نے کہا دیکھو عرب صاحب کی بات تو بعد میں شروع ہوگی، آپ دارالعلوم کے طالب علم ہو، عرب صاحب بولے اور میں ترجمہ کروں آپ سمجھو، آپ کی شان کے خلاف ہے، آپ کو تو ڈائریکٹ سمجھنا ہے۔ تو انہوں نے سنایا کہ ایک طالب علم بڑا دورے والا مجمع جوڑ رہا تھا، کہا حضرت آ رہے ہیں لہذا ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے، تو ایک طالب علم کھڑا ہوا، یا حاصل کا لفظ لغو ہے، استفادہ میں حاصل آ گیا، اتنا نازک ہے، پکڑنے پر آتے تو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سال میں ایک مرتبہ پروگرام جو ہوتا تھا وہ دارالعلوم کا حکم پروگرام کیا ہوتا، اس کے بعد حضرت کو ایک دم یہ ہوتا، صبح بیان سے فارغ ہو جاوے تو ہم لوگوں سے کہتے تھے ہاں بیان دارالعلوم چل چھے، روزانہ بہت فکر ہوتی تھی، اس لیے کہ ان کے سامنے بیان کرنا کوئی آسان کام ہے۔ جب مولانا بیان کر کے آئے تو عشاء کی نماز میں حضرت کے ساتھ کندھے پر مسجد سکینہ میں جا رہے تھے، ہماری زبان میں مطلب چم رہی اللہ بھائی بہو ہارو رہی منہ تو حدیث تو بولو نہ مولوی جی سے نا موضوع سے نہ ضعیف سے نہ حسن سے એટલે હું તો કુરાનની આયતો જ ભણતો રહ્યો, હું એ રોયો, મૌલવીએ રોયા અને છોકરાએ રોયા।
ऐसी बात है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह गए, खत्म हो गए। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मियाँ जी से कहा, मियाँ जी उठ बात कर। तो उलमा के चेहरे भी फीके पड़ गए, हम इनकी बात सुनने आए हैं। मियाँ जी ने कहा, हजरत तीन शिप खड़ा हो। दिल रेजर ये है, यहां से निकल दिया तो यहां जाती है, और यहां से निकल दिया तो यहां आती है। आवाज कानों से टकराती है, अल्फाज जबान की नोक पर होते हैं, मफहूम खोपड़ियों में होते हैं, और जिंदगी उससे कोरी होती है। मियाँ जी खड़ा हुआ, वो तो सीधे साधे होते थे। जैसे एक मरतबा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मेवाती तालीम कर रहे थे फज़ाइल। तो हजरत को देखकर खड़े हो गए। मौलाना इलियास साहब ने कहा, बैठो। क्यों खड़े हुए? तो मेवाती हजरत तू आवे हो, हम खड़े ना हो। देखो, अगर इस हल्के में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होते और मैं आता तो तुम खड़े होते ना? हजरत जी, हुजूर को छोड़कर तेरे लिए क्यों खड़े हो? फिर मौलाना साहब ने फरमाया, देखो, जिसकी जितनी जात बड़ी उसकी इतनी बात बड़ी, जिसकी जितनी जात बड़ी उसकी इतनी बात बड़ी। अल्लाह के बाद अगर मकाम है तो किसका है? तो फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये मकाम है, तो आपकी ये नबूवत वाली मेहनत का क्या मकाम होगा? अगर इससे बढ़कर कोई और मेहनत होती, अल्लाह आप अलैहिस्सलाम को वो मेहनत दे। अल्लाह हमें इसके कदर लाने की तौफीक नसीब करे। अब मेवाती ने कहा, देखो मौलवी, मुझे तो बात करते आता नहीं है, मैं एक किस्सा बयान करूं। जैसे एक मेवात की जमात अलीगढ़ पहुंची, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, तो तलबा ने शोर मचाया, ये बयान करेंगे, ये लेक्चर देंगे, हैं? पगड़ी और है, शमला और है, हैं? ऊपर का कुर्ता मेला है, नीचे का। मैं बयान करने नहीं आया, एक वाकया बयान करता हूं। क्या एक बादशाह ने सैयदों को हुक्म दिया, बुलबुल को पकड़ कर लाओ। किसको? अब वो गए, जाल डाला बुलबुलों पर, लेकिन बुलबुल तो आया नहीं, उल्लू पकड़ा गया। घुवड़ उल्लू। अब खाली हाथ जावे तो भी बादशाह बादशाह है, तो भी पकड़। इतना तो साबित होगा कि मेहनत की है, बजाय बुलबुल के। तो बादशाह के पास गया, तो क्या लाए हो? बादशाह सलामत, जान की सलामती मांगता हूं। जाल तो डाला था सब पर, लेकिन बुलबुल तो उड़ गई, जिनकी बोली आप सुनना चाहते थे। ये उल्लू पकड़े गए हैं मेरे भाइयों। फिर मेवाती ने कहा, हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तुम जैसे पढ़े लिखे लोगों पर जाल डाला था, तुम तो उड़ गए, हम जैसे उल्लू फंस गए। तश्कील कर डाली। तो मेवाती ने कहा, देखो भाई, एक आदमी था किसान, जिसके दो छोरे थे, दो छोरे थे। तुम्हें पोयरा को छोकरा, दो छोरे थे, एक बड़ा एक छोटा। वो दूध जमाता था, दही बनाता था, दही का मक्खन बनाता था, मटकी में भरता था। जब मटकी भर जाती तो वो भिगोकर घी बनाता था। तो मटकी भर गई तो उसने बड़े छोरे से कहा, ओ बड़े छोरे, वो मटकी ला मक्खन की। अब मक्खन की मटकी तो बहुत चिकनी होती है ना, तो बड़ा तो उठा नहीं। छोटे ने कहा, अब्बा कह रहे हैं तो मैं जाऊं। और बेचारा संभाल कर लाने लगा, मटकी गिर गई। मटकी गिरी तो मक्खन गया। ओ मौलवियों बताओ, ये मेवाती कह रहा, मैं तुमको मौलवी नहीं कहता। मेवाती ने कहा, ओ मौलवियों बताओ, बाप किसको मारेगा? का बड़े को। तोड़ी किसने? कि छोटे ने। फिर मेवाती ने कहा, दावत का काम मक्खन की मटकी से ज्यादा नाजुक है। जिम्मेदारी आपकी थी, आप उठाते।
ہم چھوٹے چھورے اٹھاتے ہیں، جتنی کمی کوتاہی ہوگی قیامت کے دن خدا تمہاری گردن کو ناپے گا۔ بڑے بڑے مشائخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیان مقصود نہیں ہے، بیان مقصود نہیں ہے۔ ہم لوگ امروہہ گئے، بہت بڑا مدرسہ ہے، دارالعلوم کے بعد بنیاد اس کی ڈالی گئی ہے، تو عرب کی جماعت، تو سارے علماء ماشاءاللہ شیروانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا بھائی تیرا گج نہیں چلے گا یہاں ترجمے میں، تو میں نے محتیم صاحب سے کہا حضرت کوئی ترجمہ آپ میں سے کر لیں، تو وہ بھائی وہ کہاں گئے، وہ ہیں، وہ کہاں گئے، حضرت میں کر لوں گا۔ میں نے کہا میں کر لوں گا، اگر وہ حاضر، انداز لگ گیا کہ ہر ایک کے بس میں نہیں ہے۔ شیخ عبدالحق تھا الجزائر کا، میرے بزرگوں ایک بات کہی اس نے، دیکھو بیان کرنے ہم نہیں آئے، ایک مثال دیتا ہوں۔ عربی میں کہا گھر میں آگ لگ جائے تو گھر میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کا کام رونا ہے اور بڑوں کا کام آگ بجھانا ہے۔ ہم چھوٹے بچے ہیں جو تمہارے سامنے رونے آئے ہیں، پوری دنیا میں بے دینی کی آگ لگی ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اٹھو اور اس آگ کو بجھاؤ۔ ہماری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں تو جاؤں گا وہاں، یاد آیا، یاد آئی حضرت، نہیں جاؤں گا، امت کی عورتوں کی عزت کا نیلام ہو رہا ہے۔ گئے، کون عمر صاحب رحمۃ اللہ روتے ہوئے واقعہ بیان فرماتے تھے، کہ حضرت نے جا کر سورہ والتین پڑھی، کیا اندر کا درد ہوگا۔ سورہ والتین پڑھی، روتی ہوئی عورتیں ساری باہر آئی اور حضرت کے ہاتھ پر توبہ کی۔ ابھی ہمارے حضرت مولانا محمد قمر الزمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ آئے تھے، تشریف لائے تھے، تو انہوں نے آگے کی بات سنائی کہ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں پر جو مہندی رچائی تھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، جب توبہ کی تو فکر ہوئی یہ مہندی تو گناہ کے لیے لگائی گئی تھی، یہ مہندی ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہنی چاہیے۔ انہوں نے ہاتھوں کو رگڑنا شروع کیا، اتنا رگڑا کہ خون بہنے لگا۔ تو لوگوں نے کہا او بہنوں، وہ دین تمہارا اچھا تھا جس دن تم نے گاہکوں کو اپنی طرف للچانے کے لیے مہندی رچائی تھی، کیا یہ دین بہتر ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو رگڑ کر زخمی کیا ہے؟ انہوں نے روتے ہوئے کہا یہ دین ہمارا بہت اچھا ہے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہاتھوں کو رگڑ کر زخمی کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، امت میں دو طبقے ہیں، ایک طبقہ طلباء کا ہے، آتے ہیں ہے نا، طلباء کا ہے، ان کو تو پڑھائیں گے، امانت داری کے ساتھ پڑھائیں گے، اس میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہاں چھٹی ہوتی تھی، تو ایک مرتبہ طلباء کو پتا چلا کہ قاری صاحب بہت بیمار ہیں، تو آگے کی سوچتی ہے نا، طلباء کو آگے کی سوچے کہ 8 گھنٹے میں چھٹی، بس وہ خوشی منا رہے تھے کہ آج اس کے بعد والا گھنٹہ چھٹی تھا۔ اتنے میں خبر آ گئی بھائی میرے قاری صاحب کے گھنٹے والے جو ہیں وہ پڑھنے چلے جائیں، قاری صاحب نے بلایا، گئی بھینس۔ تو کسی نے قاری صاحب سے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، بیٹھ نہیں سکتے ہیں، کہا بھائی ڈر اس بات کا ہے کہ میں لیٹے لیٹے پڑھا سکتا ہوں، اگر لیٹے لیٹے بھی طلباء کو نہیں پڑھایا اور اللہ نے اس پر میری پکڑ کر لی، صدیق تو لیٹے لیٹے پڑھا سکتا تھا، طلباء آئے ہوئے تھے، اس کو تو نے کیوں نہیں پڑھایا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ ذمہ داری کی بات ہے۔ ان کو تو خوب محنت سے پڑھائیں گے، خوب یکسوئی کے ساتھ پڑھائیں گے، لیکن جن میں طلب نہیں ہے ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے۔ ان کے اندر طلب پیدا کریں گے دو چیزوں سے، ترغیب سے اور اخلاق سے، پیسے دے کر نہیں۔ پھر ان کے پاس جائیں گے کہ وہ آئیں گے؟ نہیں، وہ مسئلہ یار اپنے لیے تو بہت مضبوط، کیا پیاسا اب یہ مثال بھول جاؤ، گھر گھر نل آ گئے ہیں،
اور اپنے آپ کو کنواں سمجھنا، یہ اپنی عزت کو گرانا ہے. ہم کنویں نہیں ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا میں جس ہدایت اور علم کو لے کر بھیجا گیا ہوں اس کی مثال کا مثل الغیث، بارش کا. تو بارش کا پانی نیچے سے آتا ہے کہ اوپر سے آتا ہے؟ بہت کچھ ہوتا ہے. وہ چوتھی آوے برہات بادل میں سے. کنویں میں پستی ہے، بادل میں رفت ہے. کنویں میں جمود ہے، بادل میں حرکت ہے. کنویں میں کنجوسی ہے، آؤ کھینچو لو، اور بادل میں سخاوت ہے. تم چاہو نہ چاہو ہم تمہارے پاس آئیں گے. بادشاہ کی حویلی پر بھی، غریب کی جھونپڑی پر بھی، پہاڑ کے ٹیلوں پر بھی، یہاں تک کہ سمندر میں بھی پانی برسے گا. سمندر میں پانی کی ضرورت ہے. یہ سمندر ہے، ان کو تشکیل کی ضرورت ہے، لیکن تشکیل آئیو بولو تشکیل ہوگی. ہم تو بادل ہیں، بادل گھومیں گے، چلیں گے، پھریں گے. کرتے 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 مولانا عمر صاحب فرماتے تھے کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے کریں گے. کر گئے. اور پھر یوں فرماتے تھے کر لو پیر پسار کر قبر میں آرام سے سوئیں گے. پیر پسار کر قبر میں آرام سے سوئیں گے. ہمارے بڑے یہ تھے. اللہ وہ جذبہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. اس لیے بے طلبوں کے پاس جانا ہے. اب ہم تو پڑھے لکھے، کیا مولوی صاحب جمعہ میں بیان کرنا تبلیغ نہیں ہے؟ بے شک تبلیغ. کتاب لکھنا تبلیغ نہیں ہے؟ تو کسی کو دین کی دو بات کہنا تبلیغ. لیکن میرے بھائیوں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت گھر گھر در در جانا یہ مؤثر طریقہ ہے، لیکن ثقیل ہو گیا ہے اس لیے کہ اس کا رواج نہیں رہا ہے. ثقیل ہو گیا. ابھی ماشاءاللہ آپ نے بہت توجہ سے بات سنی، اور امید ہے کہ انشاءاللہ بہت توجہ کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ نام بھی لکھائیں گے. یار 4 آدمی انشاءاللہ کہتے ہیں. کون سا آدمی کیا بنے گا ہمارے ایک جملے سے؟ جازان ان کا نام گزرا ہے. جازان نام کا ایک گویا تھا. وہ گویا تھے اور 2 لکڑی کے ٹکڑے تھے. اس کو ایسے ٹکراتے تھے کہ سریلی آواز نکلتی تھی. جیسے آپ نے کبھی ریل میں سفر کیا ہو اور اجمیر شریف آ جائیں تو چھوٹی چھوٹی چھوکریاں جو ہے نا وہ ٹھیکریاں لے کر ٹکراتی ہے. خواجہ کا دیوانہ کیا پڑھتی ہیں تو ہم بھی روپیہ نکال کے دے دیتی. اور بعد میں تو لوگ کیا کہتے ہیں اور سنا بیٹی اور سنا پھر دیں گے. جیسے سریلی آواز. تو جازان جو ہے گویا تھے اور وہ لکڑیوں کو ٹکرا کر گانا گاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے گزر ہوا تو دور سے گانے کی آواز سنی تو کانوں میں انگلیاں ڈال دی. کیوں؟ الغینا رقیت الزینا، گانا بدکاری کا منتر ہے. کانوں میں انگلیاں ڈال دی. یہ نہیں کہ کانوں میں وہ لگا دیا. کیا چھو؟ ہاں گنجائش نہیں ہے. یہاں بربادی آتی، یہاں بربادی آتی ہے. جوانوں کو سنبھالو. تو وہ گانے والے کی نظر تو چاروں طرف رہتی ہے نا، اور جو جتنا توجہ سے گانا سنتا ہے گانے والے کو اتنی زیادہ امید ہوتی ہے کہ زیادہ کچھ دے گا، ہے نا. بیان میں بھی ماشاءاللہ آج تو سبھی توجہ سے سنا ہے. تو امید کی جا سکتی ہے، بولتے نہیں یار، امید کی جا سکتی ہے. تو وہ جازان دیکھ رہے تھے تو گانا بند کر کے لوگوں سے پوچھا بھئی گزرنے والے کون تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کیا کہا کہ اچانک تمہارے گانے کی آواز حضرت کے کانوں میں پڑی تو حضرت نے فرمایا کاش یہ آواز قرآن کی تلاوت میں استعمال ہوتی. ہائے ہائے ہائے. جائیں گے گشت میں، ملیں گے لوگوں سے. کاش کہ اس مالدار کا مال اللہ کے دین کی نسبت پر لگتا. کاش کہ اس کی جوانی اللہ کے دین پر لگتی. اندر میں ایک تمنا اور اندر کی ایک بات نکلتی ہے نا. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے. سامنے سے ایک سیکھ کا بچہ گزرا، نوجوان خوبصورت. ہائے. شاہ صاحب کی نظر پڑی تو ایک آہ نکلی
کاش یہ جوان جنت میں جاتا، کیا یہ جوان اس خوبصورتی کے ساتھ جہنم میں جائے گا؟ واپس آیا، شاہ صاحب کلمہ پڑھا، ایک جملہ. تو جازان نے لوگوں سے پوچھا کون؟ کیا کہا کہ تمہاری کتنی سریلی آواز ہے، کاش کے قرآن کے پڑھنے میں استعمال ہوتی. لکڑیاں توڑ دی. ایک موقع ہوتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں سر ڈال دیا، پاؤں پکڑ لیا اور زار و قطار رونے لگے. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روئے. لوگوں کے حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کہ یہ اللہ کا ولی روتا ہے اس لیے میں روتا ہوں. چند منٹ پہلے گویا اور چند منٹ کے بعد ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جن کے راویوں میں حضرت جازان کا بھی نام ہے. اللہ نے وہاں تک پہنچایا. میرے دوستو، پتہ نہیں ہماری محنت سے، ہمارے دو بول سے، ہمارے لوگوں کے سمجھانے سے، ہمارے سال لگانے کے دوران لوگوں کی ملاقاتوں سے کون کیا بنے گا ہمیں معلوم نہیں ہے. اس لیے وقت کا تقاضا ہے، ضرورت ہے. بے شک ہم پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک بات ہے، اپنی امامت، اپنا مکتب، اپنا مدرسہ، اس کا مناسب بدل سوچ کر پھر جانے کا ہے، انداز نہیں چھوڑنا. اس لیے کہ ہر چیز یہ پتہ نہیں کس نے تقسیم کر دیا. یہ خانقاہ والے ہیں، یہ مدرسے والے ہیں، یہ تعلیم والے ہیں، یہ تبلیغ والے ہیں. یہ کس نے کر دیا؟ یا ٹکڑے کس نے کیے؟ تعلیم، تبلیغ، تزکیہ ایک مسلمان کی صفت ہے. تینوں چیزیں ایک مسلمان میں ہونی چاہیے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے ہوتے ہیں نا، حضرت تعلیم ضروری کہ تبلیغ ضروری؟ اب حضرت تو حضرت تھے. حضرت نے فرمایا بھائی کھانا ضروری کہ پانی ضروری؟ دونوں ضروری. تعلیم بھی ضروری، اس لیے کہ جہالت کے ساتھ تبلیغ کس کام کی؟ اور اگر اندر کی صفائی نہیں ہے، اندر میں کچھ دوسرا بھرا ہوا ہے تو تبلیغ اور تعلیم کس کام کی ہے نا؟ اور اگر سب کچھ ہے، تزکیہ بھی ہے، تعلیم بھی ہے، تزکیہ والے الگ، تعلیم والے الگ، تو امت کا کیا ہوگا تبلیغ کے بغیر؟ اچھا ایک بات، تبلیغ کرنا کیسا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. یہ بلغ کون سا صیغہ ہے؟ الامر للوجوب. الامر، اب آپ کہو گے، اس لیے کہ وہ تو استفادہ والی بات ہے. آپ کہو گے نور رحمان نہیں پڑھی مول صاحب، امر کی 16 قسمیں ہیں. امر کی بولتا دلات میں آگڑ محمد معیوز امر کی 16 قسمیں ندوب کے لیے بھی ہیں، استحباب کے لیے بھی. جیسے قرآن نے کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وہ حاجیو جب تم احرام کھول دو تو شکار کرو، تو سب ترک مان لے کے بھاگو. یہ امر وجوب کے لیے ہے. بولو نہیں یار، تمہارا تو جیت لگا ہے. یہ امر وجوب کے لیے ہے. فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، ان غلاموں کو مکاتب بناؤ اگر اس میں تمہیں خیر نظر آئے. تو وجوب کے لیے ہے. یہاں بلغ ٹائپ کے لیے اس لیے میں کیوں آ رہا ہوں بلغ ٹائپ کے لیے. اگر کوئی کہیں ندوب کے لیے تو آگے کی دھمکی ندوب پر ہو سکتی ہے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نبی جی اگر ایسا نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. کیا یہ ندوب پر ہو سکتا ہے؟ تو کائے کے لیے بولو مولانا، میں نہیں کہتا، تم بولو مولوی، ہم یوں کہتے تھے. کائے کے لیے؟ میرے بھائیوں، امت کو سنبھالو. بہت نازک دور سے امت جا رہی ہے. حملے ہو رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں، اندر سے حملے ہو رہے ہیں. ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم امت کو سنبھال لیں. اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جن کا سال نہیں لگا وہ تو نیت کرے کہ انشاءاللہ. یہ ہم نہیں کہتے اس سے بس چلے جاؤ، 2 مہینے کے بعد چلے جاؤ. آپ سال لکھاؤ، اپنے مکتب امامت کی ترتیب بناؤ، پھر اس کے بعد ترتیب بنا کر پھر اللہ کے راستے میں نکلو. حضرت مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دروازہ کھول کے جانا ہے، توڑ کے نہیں جانا. دروازہ دیکھو ایک عرب 4 مہینے لگا دے رہا ہے. تو مولانا عمر صاحب نے پوچھا کیا کرو گے؟ کہ حضرت گھر جاؤں گا اور بیوی سے کہوں گا پردے میں رہنا ہے.
نہیں رہنا تو اس کو طلاق دے دوں. حضرت نے فرمایا بھائی یہ تو کہا دیکھ تو چاہتا ہے میری بیوی رابعہ بسریہ بنے تو پہلے تو حسن بسری بن. حکمت کے ساتھ چلنے کا ہوتا ہے. اس لیے ذرا نیت کرو جن کا سال نہیں لگا ہے. اچھا بھائی جن کا سال لگا ہے ذرا ہاتھ اونچا کرو تو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی ہمارے کوئی ساتھی ہے مکین ملک فاروق صاحب بھائی سال والے ذرا کھڑے ہو جاؤ تو جن کا لگا ہے. ارے آج چٹلوں نے ہوا کرا ہوا تھا یار باقی بیٹھے رہے ملک فاروق صاحب کے بچے آ جاؤ.